بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب ہر ایک آدمی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ انگریزی کے ایک سبق میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے، بہت زیادہ حیران کرتی ہے۔ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ ہم لوگ ہزاروں آدمی کو ہر دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ ہر دن کسی کا اپنا ان سے بچھڑ رہا ہوتا ہے، کسی کی ماں انتقال کر گئی، کسی کا باپ انتقال کر گیا، کسی کا بھائی ان سے جدا ہو گیا۔ گویا کہ ہر دن کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سدھرتے اور اپنے آپ کو نہیں سدھارتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے، تو اس کی فوٹو کو سونگ کے ساتھ، گانے کے ساتھ اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں، ریلز بناتے ہیں۔ حد ہو گئی یار۔ اگر واقعی آپ کو درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، ان کی جدائی کی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ایصال و ثواب کریں نا، ان کے لیے درود پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، اس طور پر ان کو تحفہ دیں، نہ کہ اس مرحوم کی آپ بے عزتی کریں۔ ریلز بناتے ہیں سونگ کے ساتھ، فوٹو، اس مرحوم کی فوٹو کو سونگ کے ساتھ ریلز بنا کر ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ریلز، وہ ویڈیوز جو آپ کی ایڈٹ کی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہاں کہاں پہنچ رہی ہوتی ہے، کہاں کہاں پھیل رہی ہوتی ہے۔ کتنی صدمے کی بات ہے، کتنی غم کی بات ہے۔ اگر جاہل ہیں آپ تو کم از کم اچھوں کو دیکھ کر، جو عالم ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو دیکھ کر تو سدھاریں۔ اور یہ تو ایک جاہل بھی اس کے اندر بھی یہ سمجھ ہوگی کہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں کیا ہے، کس طور پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یار مرنے والے کو بھی نہیں چھوڑتے آپ لوگ، حد ہو گئی یار۔ ایک عورت مرتی ہے جو کہ با پردہ ہے، اس کا پردہ آپ پر واجب ہے، اس کی فوٹو کو ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں سونگ کے ساتھ۔ چلا گیا چاند کہاں آسماں کو چھوڑ کر، ارے کہاں گیا تو، سب کوئی ویٹ کر رہا ہے۔ قبر اتنا آسان سمجھ رہے آپ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر تک کسی قبر کو دیکھتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، قبر کے پاس پہنچ کر روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، وہ قبر ہی کا مرحلہ ہے۔ اگر وہاں آپ پار ہو گئے تو آپ کی تمام منزلیں پار ہو جائیں۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک انسان جو انتقال کر گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے، اس کو اس طور پر تحفہ دے رہے ہیں کہ سونگ کے ساتھ، گانے کے ساتھ ریلز بنا کے ادھر ادھر پھیلا دے رہے ہیں۔ حسن رضا بھائی جو ہم لوگوں سے جدا ہو گئے، وہ ہم لوگوں کے بھائی کی طرح تھے، بلکہ بھائی ہی تھے، ہم لوگوں کے ساتھ پلے بڑے ہوئے، اپنے گھر کو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دیے، اور اپنا باغیچہ، اپنا باغ لگا کر اس کا پھل خود ہی نہیں کھا سکے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ اور اس کی فوٹو کو آپ لوگ اتنی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ سونگ کے ساتھ، گانے کے ساتھ ریلز بنا کر ادھر ادھر پھیلا رہے ہیں۔ یہ بے حرمتی نہیں لگتی آپ کو؟ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی۔ اگر واقعی آپ غم زدہ ہیں، آپ کو درد ہے اور تکلیف ہے، تو اس کے لیے قرآن پڑھیں،
اس کے لیے نمازیں پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ اس طرح ان کی بے حرمتی کریں۔